بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ملک میں اس وقت سیاسی لحاظ سے بھی ہٹ کے اب جو عدالتی محاذ پر تاحیات نااہلی ہو یا نیب کیسز میں سزائیں ہوں اور بھلے کا جو نشان پی ٹی آئی سے چھینا گیا ہے تو وہ بھی عدالت میں ایک مرتبہ پھر جا پہنچا ہے۔ اس حوالے سے اگلے آنے والے چند روز میں ملک کی عدالتی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ کیا تعین کرنے جا رہی ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز۔ اس حوالے سے آپ لوگوں سے بات چیت شیئر کرنے سے پہلے میری تمام ناظرین سے وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل وی لاگ کو سبسکرائب کیا کریں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ اہم کیس لگا ہوا ہے وہ ہے تاحیات نااہلی کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے ساتھی ججز کے بہت سے بڑے بڑے ریمارکس بھی سامنے آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب اس کیس کی سماعت 2 دن سے چل رہی ہے تو اس پر ایک تو لائیو کوریج ہو رہی ہے، پھر وہاں پر چیف جسٹس کے حوالے سے جو وکلا رائے رکھتے ہیں قانونی ماہرین کے، چیف جسٹس زیادہ تر وہ وکلا کے جب دلائل ہوتے ہیں تو اس پہ ان کو انٹرپٹ کرنا، ان کے میں جو ہے مداخلت کر کے ریمارکس دینا۔ تو بعض ججز کے حوالے سے، دنیا کے ججز کے حوالے سے بھی جو ہے ایک رائے دی جاتی ہے۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ ججز کا جو کام ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیسز کی سماعت کرنا ہوتا ہے، وکلا کو سننا ہوتا ہے، اور پھر ججز فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن ہماری جوڈیشری کا، چاہے سپریم کورٹ پاکستان ہو، ہائی کورٹس کے ججز ہوں، خاص طور پہ کیونکہ وہ جب میڈیا میں زیادہ تر انہی کا ذکر ہوتا ہے تو ججز کے ریمارکس بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے چیف جسٹس بھی ہیں، اور پھر اس کے اہم کیسز کی سماعت خود کر رہے ہیں، اور اس کی جو کوریج ہے وہ لائیو دکھائی جا رہی، تو اس پہ ایسے ایسے ریمارکس اس کی طرف سے آ جاتے ہیں۔ اب میں یہاں پر تو وہ ڈسکس نہیں کرتا ہوں کہ چیف جسٹس کے ریمارکس پہ کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن چیف جسٹس کا جو میں نے جج کیا ہے، کم سے کم جو میرا اپنا ذہن وہ اس بات پہ جا کے ایک چیز کی رائے رکھتا ہے کہ چیف جسٹس پارلیمنٹ کو جو ہے سپریم، پارلیمنٹ ہے سپریم، اس میں تو کوئی وہ دوبارہ نہیں ہے، لیکن جب آپ پارلیمنٹ کو چاہے اختیارات دینے چاہیے اور اختیار ملنا بھی چاہیے، عوام کے منتخب ادارہ پارلیمنٹ ہوتی، لیکن یہاں پر جو اصل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی انہی ججز نے پارلیمنٹ کے ان ارکان کو دیکھا ہے جن کو بل کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے بڑا عرصہ جو ہے نا نیشنل اسمبلی کو اور سینٹ پاکستان کے اجلاسوں کو کور کیا ہے، نہ صرف کور کیا بلکہ وہاں پر جب آئین میں ترمیم کی جاتی رہی ہے تو اس وقت جو ہے ارکان کو، جو جماعتوں کے ارکان ہوتے ہیں، چاہے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوں یا سینٹ پاکستان کے، تو اکثر نیشنل اسمبلی کے ارکان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ایک بل، قانونی بل جو پیش کیا جا رہا ہے یا جو کیفیٹیریا کا بل ہوتا ہے، اس میں فرق کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں، 1997 میں جب نواز شریف نے 58(2) بھی ختم کرنے جا رہے تھے تو اس وقت جو ایک سیکنڈوں میں، حالانکہ وہ اچھا ایک قانون نہیں تھا 58(2) بھی، جو پارلیمنٹ کو اور حکومتوں کو ہر دفعہ گھر بھیجتا تھا، صدر کے پاس اختیارات تھے، لیکن کبھی کسی کو ممبران کو پہلے بریف کیا جاتا ہے، اعتماد میں لیا جاتا ہے۔ نواز شریف نے
ایک سیکنڈوں میں جو ہے نا وہ آئینی ترامیم کی تھی اور اس کو ختم کیا تھا۔ اسی طرح 2002 میں جب ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم بنے تھے 2002 کے عام انتخابات کے بعد، تو جو جنرل پرویز مشرف نے جو آئین میں اسی سپریم کورٹ نے جنرل پرویز مشرف کو جو ترامیم کا اختیار دیا تھا، اس وقت بھی جو آئین میں ترامیم کی جا رہی تھی اور تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے پر پابندی تھی، تو اس وقت یہی پارلیمنٹ تھی، یہی ارکان تھے، اور رات کو 12 بجے کے بعد بھی جو ہے نا وہ آئین میں ترامیم کرتے رہے۔ ممبران کو جیسے یرغمال تھے ان کو بٹھایا گیا اور ممبران کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون سا بل، کون سی آئین میں شک کہاں پہ جو ہے نا اس کو امینڈمنٹ کیا جا رہا ہے، ترمیم کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کم سے کم پارلیمنٹرین کے پر بھی یہ پابندی لگانی چاہیے کہ جب قانون سازی کرنے جاتے ہیں تو ان کو اس چیز کا باقی تو تاحیات نااہلی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یہ تو سپریم کورٹ طے کرے یا پارلیمنٹ طے کرے، لیکن ایک چیز ہے کہ کم سے کم ایک چیز کا یہ بھی تعین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی قاتل جھوٹا فریب کرنے والا ہو، چاہے پارلیمنٹ کے اندر اس نے جھوٹ بولا ہو، اعلیٰ عدلیہ کے سامنے پارلیمنٹ کا رکن بنتے ہوئے، وزیر اعظم پاکستان بننے ہوئے جھوٹ بولا ہو، جھوٹا بیان گواہی دے کے چلا گیا ہو اور قاتل ہو، پھر اگر آپ فراڈ کرنے والا ہو اور اس کو آپ کہیں کہ جی 5 سال یا 10 سال کے بعد آپ آگے پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں، تو اس پارلیمنٹ کی کیا اوقات رہے گی؟ تو باقی تو چلیں ابھی اس کیس کی سماعت ہو رہی نااہل ہے۔ دوسرا جو میں ناظرین آپ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایک نیب کی سزا تھی جو کرپشن کے حوالے سے، بدعنوانی کے حوالے سے، اس کی 5 سال کی سزا کو بڑھا کے 10 سال کر دیے، وہ بھی آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی ججز نے جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے، ہائی کورٹ کا سنگل جج کے فیصلے کو جو ہے نا رد کر دیا ہے۔ تیسری بات جو ہے کہ بلہ کہاں کہاں گھوما جا رہا ہے۔ اب بلے کو پشاور سے جو اب ہائی کورٹ نے ایک فیصلے میں چھین کے واپس لے لیا ہے پی ٹی آئی سے، تو اب وہ بلہ گیند کے بغیر جو ہے نا ایک گھمایا جا رہا ہے۔ اب اس کو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین گوہر ہے بیرسٹر، اس نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور اس کو سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ فوری سماعت کی جائے اور اس بلے کو جو ہے نا واپس بحال کیا جائے اور پشاور ہائی کورٹ کو جو ہے نا اس کے فیصلے کو رد کیا جائے۔ اس بلے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما ہیں اور مشہور قانون دان ہیں چودھری اعتزاز حسن کیا رائے رکھتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے یہ سنیں۔ بلے کا تو کھلواڑ ہو رہا ہے۔ بلہ اگر صرف ایک سیاسی جماعت کا نشان ہے تو لے لو، بلہ اگر صرف کینڈیڈیٹس کا نشان ہے تو لے لو، بلہ لیکن کینڈیڈیٹ کا نہیں نشان، پی ٹی آئی کا نشان نہیں، بلہ نشان ہے ہر اس ان پڑھ ووٹر کا جو 20 ناموں میں سے اپنے کینڈیڈیٹ کا نام بیچ میں نہیں نکال سکتا اور اس پہ مور لگا سکتا۔ اور ہمارے ہاں 70% ناخواندگی ہے۔ اب وہ سارے ووٹرز کو، کروڑہ ووٹرز کو ایک جنبش ایک قدم کے ساتھ یہ الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر ان کے ووٹ کا حق سے محروم کر سکتا ہے۔ ووٹ ایک بنیادی حق ہے، اور بی بی شہید کے کیس میں 1988 میں انہوں نے لکھا یہ جو نشان ہے اس کو بھی اس کے ساتھ بنیادی حق بنایا۔ تو ناظرین ابھی آپ نے اعتزاز احسن کی بات سنی ہے، بس یہاں پر میں ختم کرتا ہوں، کل کسی اور موضوع پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کروں گا، تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔